میرا آخری جملہ تھا کیونکہ جو لوگ دوسروں کو پڑھنے نکلتے ہیں کبھی کبھار خود اپنے اندر کے اندھیرے سے روبرو ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی اسی کتاب کا سب سے خطرناک سبق ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کتاب کے چوتھے اور پانچویں باب کی طرف، اور پھر اس کے بعد میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں، یعنی ان دونوں باب کو میں آسان الفاظ میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو باب نمبر 4، جس کا نام ہے مشہور مجرموں سے حقیقی زندگی کا سامنا، ٹاکنگ وتھ سائیکوپیتھ اینڈ سیویجز میں کرسٹوفر بیری ڈی دلچسپ کیس سٹڈیز پیش کرتے ہیں جو کچھ بدنام ترین سائیکوپیتھ اور مجرموں سے حقیقی زندگی کا سامنے کو گہرائی میں جاتے ہیں، اور اپنے انٹرویو کی تفصیلی باتوں یا بیانات کے ذریعے وہ نہ صرف ان افراد کی سنسنی خیز قصے شیئر کرتے ہیں بلکہ ان نفسیاتی پیچیدگیوں کو بھی دریافت کرتے ہیں جو ان کے رویوں اور محرکات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک خاص طور پر قابل ذکر کیس میں ایک سزا یافتہ سیریل کلر کے ساتھ ان کی بات چیت بھی شامل ہے۔ انٹرویو کے دوران قاتل نے ایک سنسنی خیز پرسکونی دکھائی، اپنے مال پر ندامت کی واضح کمی کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ بیری ڈی قاتل کے سوچ کے عمل کی تفصیلات کو احتیاط سے قابو کر رہے تھے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے خوفناک اعمال کو کیسے منطقی بناتا ہے، یا یہ سامنا عام انسانی جذبات اور ایک سائیکوپیتھ کی غیر معمولی ذہنیت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے جو دنیا کو ہمدردی سے خالی عدسے سے دیکھتا ہے۔ ایک اور تکلیف دہ انٹرویو میں ایک بدنام فریبی آرٹسٹ شامل تھا جو ذاتی فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک شکار کو متاثر کرتا تھا۔ اس فرد سے بات چیت کرنے اور سمجھنے کے لیے بیری ڈی نے اپنے مواصلاتی حکمت عملیوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ فریبی آرٹسٹ کے متاثر ہونے کے تقریباً ڈرامائی اظہار کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کے حقیقی محرکات کو چالاکی سے ظاہر کیا۔ یہ سامنا کشش اور ہیرا پھیری کے آپس میں گھل مل جانے کا ایک مضبوط جائزہ پیش کرتا ہے، دوسروں پر کنٹرول کی سائیکوپیتھ کی خواہش میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ بیری ڈی خطرناک افراد کے انٹرویو لینے میں موجود اخلاقی تحفظات پر بھی بات کرتے ہیں، اگرچہ علم کا حصول ضروری ہے۔ ایسی بات چیت کے مضمرات مجرمانہ رویے کی ممکنہ تعریف کے بارے میں اخلاقی مخمصے کھڑے کرتے ہیں۔ وہ محققین اور پریکٹیشنرز کی ذمہ داری پر غور کرتے ہیں کہ وہ ان بات چیتوں کو مناسب طور پر ترتیب دیں تاکہ یہ غلطی سے نقصان دہ بیانات کو آواز نہ دیں۔ ان کیس سٹڈیز کے دوران مصنف سائیکوپیتھ کے بیرونی اظہار اور ان کی اندرونی حقیقت کے درمیان عدم تعلق پر زور دیتے ہیں، ان کے جوابات، رویوں اور محرکات کا جائزہ لے کر، اور قارئین کو سائیکوپیتھی میں موجود عدم تعلق کی گہری صلاحیت کے بارے میں پریشان کن سچائی کا سامنا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر سامنا ایک انتباہی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے، ہمیں انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کی یاد دلاتا ہے، جبکہ ان خصوصیات کو سمجھنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے تاکہ افراد اور معاشرے پر ان کے ممکنہ اثرات سے بچا جا سکے۔ خلاصہ یہ کہ ٹاکنگ وتھ سائیکوپیتھ اینڈ سیویجز میں پیش کردہ کیس سٹڈیز صرف مجرموں کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ سائیکوپیتھ کے ذہن کی گہری کھوج ہیں۔ بیری ڈی کے براہ راست تجربات ہماری سائیکوپیتھ کی سمجھ میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، اخلاقیات اور وحشت کے سامنے انسانی رویے کی پیچیدگیوں کے بارے میں اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کتاب کا جو باب نمبر 5 ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں لکھا جاتا ہے کہ سائیکوپیتھک رویے کا متاثرین پر گہرا اثر اور دور رس ہو سکتا ہے، اکثر ایسے نشان چھوڑتا ہے جو سامنا کرنے کے بعد بھی لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ وہ افراد جو سائیکوپیتھس کا نشانہ بنتے ہیں وہ اکثر نفسیاتی اور جذباتی چیلنجز کا ایک سلسلہ وار تجربہ کرتے ہیں۔ سائیکوپیتھس کی ہیرا پھیری کی فطرت میں شدید اعتماد کے مسائل، بے چینی، ڈپریشن اور یہاں تک کہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، جس کو PTSD بھی کہا جاتا ہے، کا سبب بن سکتی ہے۔ اکثر متاثرین اپنی بات چیت کے بعد الجھن اور بے ترتیبی محسوس کرتے ہیں کیونکہ سائیکوپیتھ کی کشش اور سطحیت بنیادی دھوکے کو چھپا سکتی ہے۔
یہ دھوکہ متاثر ہونے والے کی تنہائی کے احساس کو بڑھا سکتا ہے جب وہ اس احساس سے نمٹتے ہیں کہ انہیں کسی ایسے شخص نے متاثر کیا ہے جس پر وہ ابتدائی طور پر بھروسہ یا محبت کرتے تھے۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والوں کی صحت یابی ایک پیچیدہ سفر ہے۔ متاثرین کو اکثر تھراپی یا سپورٹ گروپس میں شامل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے تجربات کو پروسیس کریں اور اپنی خود اعتمادی کو دوبارہ تعمیر کریں۔ سائیکوپیتھ سے متاثر ہونے والوں کو مختلف تکنیکی تھراپیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تھراپی متاثرین کی مدد کر سکتی ہے کہ وہ واقعات کی اپنی سمجھ کو دوبارہ ترتیب دیں اور صحت مند نمٹنے کے طریقے تیار کریں۔ ان کی صحت یابی میں اہم بات سائیکوپیتھس کی خصوصیت کے بارے میں تعلیم کی ضرورت ہے جو اسی طرح کی صورتحال میں ہو سکتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہیرا پھیری کا رویہ ان کی اپنی قیمت کا عکس نہیں ہے اور یہ صحت یابی کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ متاثرین کو اپنی کہانیاں شیئر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو ذاتی صحت یابی اور سائیکوپیتھی کے بارے میں وسیع تر آگاہی دونوں کو آسان بنا سکتی ہے، اس طرح دوسروں کو بااختیار بناتی ہے۔ بیری ڈی ذاتی کہانیاں پیش کرتے ہیں جو سائیکوپیتھک رویے کے متاثرین کی جدوجہد کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بیانات نہ صرف نفسیاتی نقصان کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ خود اور دوسروں میں خود مختاری اور اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے کی بتدریج عمل پر بھی زور دیتے ہیں۔ کچھ متاثرین بیان کرتے ہیں کہ کیسے وقت کے ساتھ انہوں نے تعلقات میں خطرے کی علامات کو پہچانا سیکھا، اس طرح خود کو ہیرا پھیری والے افراد کے مستقبل کے سامنے سے بچانے کے لیے تیار کیا۔ یہ کہانیاں انسانی روح کے لچک کی تکلیف دہ یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں کیونکہ بہت سے متاثرین اپنی زندگیوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور اسی طرح کی تقدیر کا شکار ہونے والے دوسروں کی وکالت کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر متاثرین پر اثرات کو سمجھنا نہ صرف ان کی انفرادی صحت یابی کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک ایسے معاشرے کو فروغ دینے کے لیے بھی ضروری ہے جو سائیکوپیتھک رویے سے پیدا ہونے والے خطرے کو پہچاننے اور اسے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو۔ ان تجربات پر روشنی ڈال کر بیری ڈی نے ہمدردی اور سپورٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد باقی رہ گئے ہیں۔ سائیکوپیتھی کے جذبات نتائج کے بارے میں معاشرتی آگاہی اور چوکسی کو بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو یہ تھا جی چوتھا اور پانچواں باب جو کتاب میں لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے، کبھی کبھی جب ہم کسی مجرم کی کہانی سنتے ہیں تو دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے یا انسان صرف اپنی درندگی کو الفاظ میں چھپا لیتا ہے؟ کرسٹوفر بیری ڈی نے جب ان لوگوں سے گفتگو شروع کی تو شاید اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ وہ انہیں سمجھے گا، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف قاتلوں سے نہیں، انسانی فطرت کے اندھیرے سے بھی بات کر رہا ہے۔ ایک کیس میں وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جس نے بغیر کسی دکھاوے کے اعتراف کیا کہ اس نے کئی زندگیاں ختم کی ہیں اور اس پر اسے نہ کوئی پچھتاوا ہے نہ کوئی خوف ہے، ہاں لیکن ایک عجیب سا اطمینان ہے اور مسکراہٹ ایسی جو بالکل ٹھنڈی تھی، سرد تھی، ایسے جیسے کسی نے موت کو مذاق سمجھ لیا ہو۔ بیری ڈی نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کے وقت آنکھوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں اس جملے سے آگے آپ کو ایک فلم بتاتا ہوں، وہ عمران ہاشمی کی ہے، جنت، میرے خیال سے یہی اس کا نام ہے۔ تو جنت میں ایک ہجڑا ہوتا ہے، وہ پروسٹیٹیوٹ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو وہ بلاتا ہے دھوکے سے اور ان کا قتل کرتا ہے، لیکن وہ قتل کرتے وقت ان کی آواز کو ریکارڈ کرتا ہے۔ واک مین اس کے پاس ہوتا ہے ایک ٹیپ ریکارڈر کی شکل میں، تو جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے نا، اس کی آوازیں وہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آوازیں سن کر بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک سائیکوپیتھ کیس تھا۔ بہرحال اس کے آگے چلتے ہیں۔ بیری ڈی یہاں ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو
تو ایک خطرہ ہمیشہ ساتھ چلتا ہے، وہ خطرہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھنے کے چکر میں انہیں الٹ جواز دینے لگیں۔ یہ علم اور ہمدردی کے درمیان ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے جس پر چلنا ہر محقق کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہاں ایک اور جملہ شامل کرتا چلوں کہ بیری ڈی کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ ہر قاتل پاگل نہیں ہوتا، کچھ محض تجسس میں انسانیت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک فریبی سے بات کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو دوسروں کے احساسات سے کھیلنے کو فن سمجھتا تھا۔ بیری ڈی نے اسے کہا، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم نے کسی کی زندگی تباہ کر دی؟ تو وہ ہنس کر بولتا ہے، میں نے انہیں تباہ نہیں کیا، میں نے انہیں دکھایا کہ وہ کتنے کمزور ہیں۔ اور شاید یہی لمحہ تھا جب بیری ڈی کو سمجھ آیا کہ یہ لوگ جسم نہیں مارتے بلکہ یہ تو انسان کے یقین پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں مکالمے ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ انسان کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بیری ڈی کی یہ کتاب صرف ان درندوں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جو ان درندوں کا شکار بنتے ہیں یا بنتے رہے ہیں اور شاید جو بنیں گے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ متاثرین کے زخم صرف جسم پر نہیں ہوتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بعد بھی نہیں بھرتے، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خوف ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو دوبارہ کسی پر یقین نہیں کرتے۔ آخر میں بیری ڈی ایک عجیب سا سبق دیتا ہے کہ سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات سمجھنے کے لیے کوشش بھی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ اندھیرے کو پڑھنے نکلتے ہیں کبھی کبھار وہ خود اندھیرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں صرف قاتلوں کی نفسیات نہیں سکھاتی، یہ ہمیں ہمارے اندر کے تضاد سے روشناس کراتی ہے کہ روشنی اور اندھیرا ہمیشہ دو الگ دنیایں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ایک ہی دل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ مکالمے، یہ جملے کسی کتاب کی لائنیں نہیں ہیں بلکہ انسان کی فطرت کی سب سے تاریک تحریریں ہیں۔ اور ہم اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کی سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو پلیز مجھے فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے، کیونکہ علم کو بانٹنا چاہیے، علم بٹے گا تو بڑھے گا۔ السلام علیکم۔